السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں آج ایک نیا مدعا لے کر کے آیا ہوں، ایک نئی چیز لے کر کے آیا ہوں، آپ کے سامنے ایک نمونہ لے کر کے آیا ہوں۔ آپ اس نمونے کو سنیے، اس کے بعد میں پھر بات کرتا ہوں۔ آپ سے شروع ہوئی اس نظریے کے سب سے بڑے فائنانسر جو ہے سعودی عرب ہیں، اسی کے اثر سے کویت ہے، دبئی ہے، ابو دھابی ہیں۔ یہ جتنے وہابی وائرس سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت، اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان پر 304 لگا تو دیا، اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے یہ جاہل لیڈر، مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے، جو خود بھی خارجیت زدہ ہے، جو دہشت گرد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں، جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں، جو مسلمان بن کر دہشت گردی کرتے ہیں، جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، لشکر طیبہ ہے، حزب المجاہدین ہیں، طالبان ہیں، القاعدہ ہیں، یہ سب کے سب وہابی بیچار دھارا ہے۔ ان سب کا فائنانسر سعودی عرب ہے۔ اور سنیے آپ، یہ وہابیوں کو ہلکے میں مت لیجیے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تمام ضروریات کو دھیان میں رکھ کر کے سنگٹھن بنایا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچوں میں، سنی مسلمانوں میں جن بچوں کو دین کی بڑی دلچسپی ہے، ان کے لیے دارالعلوم دیوبند بنایا، ندوہ بنایا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سنی مسلمانوں میں جن بچوں میں روزہ نماز کا بڑا ذوق و شوق ہے، ان کے لیے تبلیغی جماعت بنایا ہے۔ انہوں نے دیکھا سنی مسلمانوں میں وہ کون لوگ ہیں جن کو ایجوکیشنل دلچسپی ہے، ایکیڈمک مزاج رکھتے ہیں، ان کے لیے جماعت اسلامی بنایا ہے۔ کون شرپسند ہے، فسادی ہے، ان کے لیے انہوں نے سیمی بنا دیا ہے، حزب المجاہدین بنا دیا ہے، لشکر طیبہ بنا دیا ہے۔ جس مزاج کا جس کو پاتے ہیں اس مزاج کی ایک آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں۔ یہ سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن میں شکر ادا کروں گا اپنے پروردگار کا کہ تبلیغی جماعت کی حمایت میں جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہوں، ندوۃ العلماء کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیوبند کی بڑی بڑی شخصیتیں کو، جو شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا الکفر و ملت الواحدہ کی بہترین مثال جو ہے آج ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جڑ کاٹنے سے فتنہ ختم ہوگا، پتیاں کاٹنے سے نہیں۔ تبلیغیوں کو گرفتار کرنے سے بہتر ہے اس تبلیغی جماعت کی جڑ تک پہنچیے اور وہاں جا کر کے اس جڑ کا خاتمہ کریں، تاکہ نہ کوئی زہریلی پتیاں پیدا ہوں، نہ کوئی زہریلا پھل برآمد ہو۔ جی ناظرین، تو ابھی تک آپ سن رہے تھے، یہ تھے ہاشمی میاں صاحب۔ ایک نمونہ ہے، اگر ان کو دنیا کا 8واں عجوبہ گھوشت کر دیا جائے تو کوئی عجب بات نہیں ہے۔ ان کو دنیا کا 8واں عجوبہ گھوشت کر ہی دینا چاہیے۔ یہ ہیں جو اختلافی بیان کے نام سے جانے جاتے ہیں، امت کو توڑنے کے نام سے جانے جاتے ہیں، زہر اگلنے کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اس عمر میں بھی جبکہ پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، زہر اگلنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، امت کو توڑنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ایک میڈیا والوں کے انٹرویو دے رہے ہیں یہ، اور اس طرح کا زہر اگل رہے ہیں علماء دیوبند کے خلاف۔ علماء دیوبند کیا کہیے، امت مسلمہ کے خلاف یہ زہر اگل رہے ہیں، چاہے وہ عرب کنٹریز ہو، چاہے وہ ہندوستان کے مسلمان ہو، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف یہ زہر اگل رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کون ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انگریزوں کے زمانے میں، جبکہ اسلام دشمن طاقتیں انگریز مل کر کے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے دلی لال قلعہ پر اپنا عیسائی پرچم لہرا رہے تھے، اس وقت
انہی کے ماننے والے، انہی کے آباء و اجداد، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ کتاب لکھتے ہیں اعلام الاعلام بأن ہندوستان دار الاسلام، یہ انہی کی نسل سے ہیں کہ اس وقت جب اسلام پر اتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا، جب مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا رہا تھا، جب ملک ہمارا غلام ہو چکا تھا، اس وقت یہ انگریز کی وفاداری میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ، مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی اس قدر کر رہے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ان کی چاٹوکاریتا، آج ان کی دلالی، جبکہ یہ مشکل دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، بالکل واضح ہے۔ تو جیسے ان کے آقاؤں نے پہلے انگریزوں کے ساتھ دلالی کی ہے، اسی طرح اسی نہج پر چلتے ہوئے آج ہاشمی میاں امت مسلمہ کو پھر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جو دین سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے دارالعلوم دیوبند بنایا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو جانتے نہیں ہیں، آپ دارالعلوم کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں جانتے ہیں۔ دارالعلوم کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب انگریزوں نے علماء کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا، اور ہندوستان کے اندر علماء کم ہونے لگے، جو جنگ آزادی لڑ رہے تھے علماء کی تعداد کم ہونے لگی، مسلمان مرتد ہونے لگے اور مسلمانوں کو عیسائی بنایا جانے لگا۔ اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ اگر علماء یوں ہی قتل کیے جائیں گے، انگریزوں کے ہاتھ علماء یوں ہی سولی پر چڑھ کر دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو باقی آگے دین کی تحفظ کون کرے گا؟ اس لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی تحفظ کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے علماء تیار ہوں اور انگریزوں کے خلاف جا کر کے جہاد کریں، ملک کی آزادی کے لیے جا کر کے جنگ لڑیں، یہ ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد۔ لیکن ان کو کچھ نہیں پتہ، صرف اور صرف یہ اپنے پیسے کے لیے، مرغے کے لیے، روٹی بوٹی کے لیے اس قدر کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ ان کو نہ دارالعلوم کی تاریخ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی علماء دیوبند کی تاریخ کو یہ جانتے ہیں۔ تو میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا اور نہ ہی کہنے کی ہماری عادت ہے، لیکن اگر اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو دین سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے انہوں نے جو ہے تبلیغی جماعت بنایا، بالکل بنایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی جبکہ مسلمانوں کو کچھ نہیں معلوم تھا، دین سے بالکل بے بہرا تھے۔ ان سے اگر پوچھا جاتا آپ کس کے امتی ہو تو بتاتے تھے کہ میں فلاں پردھان کا امتی ہوں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے۔ اس فکر، اس لگن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر قبولیت سے نوازا کہ آج کم سے کم 200 ممالک کے اندر تبلیغی جماعت دین کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ اسی خدمت کو دیکھ کر کے ان جاہلوں کو، ان بیوقوفوں کو پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، انہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ کس قدر علماء دیوبند پوری دنیا کے اندر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کا جو روٹی روزی ہے، جو جھوٹ بول کر کے دجل کے ساتھ، مکاری کے ساتھ روٹی بوٹی کھاتے تھے اور پیسہ کماتے تھے، ان پر لگام لگ رہا ہے، اسی لیے ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو دنیاوی طور پر ایجوکیشنل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی بنایا۔ تو آپ بالکل کچھ نہیں جانتے، نہ دین کو جانتے ہیں نہ دنیا کو جانتے ہیں، جہالت کے نچلے درجے تک آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کو علماء دیوبند نے بنایا نہیں ہے۔ آپ علماء دیوبند کی کتابوں کو اٹھائیے، جماعت اسلامی کے جو نظریات اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں ہر جگہ ہم نے تنقید کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے سارے مسلمانوں کو کافر گردانتے چلے جائیں۔ جیسے آپ کے گرو گھنٹالوں نے جو اس سے پہلے گزرے ہیں، آپ کے آباء و اجداد، صرف انہوں نے کفر ساز فیکٹریاں بنائی ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانے کا کام کیا ہے۔ آپ
پرانی خان صاحب کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے تو انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ مسلمانوں کو کافر بنایا ہے۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت دیوبند حق پر ہیں، باقی جو فرقے ہیں یہ گمراہ تو ضرور ہیں لیکن ہم ان کو کافر نہیں گردانتے۔ لیکن خان صاحب کفر کی اتنی گولیاں خان صاحب نے چلائیں کہ خود اس چکر میں آ کر کے پھنسے اور اپنے ہی فتوے کے مطابق خود وہ اس گولی کے شکار ہو گئے۔ بہرحال میں ادھر نہیں جانا چاہتا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ انہی کی ذریت میں سے ہیں جنہوں نے اس وقت یہ کتاب لکھی تھی اعلام الاعلام بأن ہندوستان دار الاسلام، انگریزوں کی مکمل دلالی کی تھی۔ آج ان کی جو اولاد ہیں یعنی ان کے جو ماننے والے پیروکار ہیں آج مکمل طور پر موجودہ وقت کی حکومت کی دلالی سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ آپ کو نہ تبلیغ جماعت کی تاریخ معلوم ہے نہ ہی علماء دیوبند کی تاریخ معلوم ہے۔ پڑھیے، علماء دیوبند کو سمجھیے۔ اور انہوں نے ایک بات اور کہی کہ الکفر ملت واحدہ، یعنی تبلیغی جماعت کے لیے جن جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے سب کو انہوں نے کافر گردانا ہے۔ تو آئیے میں بتاتا چلوں آپ سے کہ آپ کے مولانا خانواد اعلیٰ حضرت سے مولانا توقیر رضا صاحب نے بھی تبلیغی جماعت کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ میں انتظار کروں گا ہاشمی میاں صاحب ان کے خلاف آپ کا فتویٰ کب آئے گا۔ اسی طرح ملیشیا نے بھی آواز اٹھایا ہے، عرب جتنی کنٹری ہیں سب نے آواز اٹھائی ہے۔ یعنی ان کے فتوے کے مطابق، ان کے کہلے کے مطابق جو ہے سارے کے سارے کافر ہیں۔ ترکی بھی کافر ہوا، ملیشیا بھی کافر ہوا، جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کے سب کافر ہوئے۔ سوچئے سمجھیے، یعنی دنیا میں سارے کے سارے لوگ کافر ہی ہیں، بس ہاشمی میاں صاحب اکیلے ایک مسلمان بچے ہیں، باقی دنیا کے سارے مسلمان کافر ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کے فتوے کے مطابق سعودی عرب کے لوگ، پورے عرب کنٹری کے لوگ کافر ہیں تو مسجد نبوی اور مکۃ المکرمہ میں کافروں کا قبضہ کتنے زمانے سے چلا آ رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا روضہ رسول پر مسلسل کافروں کا قبضہ ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکان بیت اللہ شریف پر کافروں کا مسلسل قبضہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہوا ہے تو آپ نے اس کے دفاع کے لیے کون سی کوشش کی؟ آپ نے بیت اللہ کی آزادی کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں؟ آپ نے مسجد نبوی کی کفر سے آزادی کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں؟ آپ انہی کافروں کے ویزے پر، انہی کافر امام کے پیچھے جا کر کے حج کی نماز ادا کرتے ہیں، انہی کافر امام کے پیچھے جا کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں۔ بتائیے کیا آپ کا حج ہو جاتا ہے ان کافر اماموں کے پیچھے؟ تو ہوش کے ناخن لیجئے۔ آج امت مسلمہ پریشان ہے، امت کو توڑنے کی نہیں بلکل جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو اجتہادی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر اپنے گھر پہ بیٹھ کر ہم سمجھ لیں گے، لیکن اس طرح اگر عمومی طور پر آپ آ کر کے بات کریں گے، علماء دیوبند کی طرف بھونکنے کی کوشش کریں گے، تبلیغی جماعت کی طرف بھونکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بالکل بخشا نہیں جائے گا۔ اگر آپ کا پیٹ کا مسئلہ ہے تو بھیک مانگ لیجئے، کوئی اور کام کر لیجئے، لیکن اگر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو علماء دیوبند کا ہر فرزند تیار ہے آپ کا جواب دینے کے لیے، اس نازک وقت میں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہم ان کے اولاد میں سے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں جنہوں نے الکلام المفید اس وقت لکھا تھا جبکہ انگریز مسلمانوں پر حملہ آور تھے۔ اس وقت بھی اگر کسی نے مسلمان بن کر علماء دیوبند کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ان کے عقائد پر آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ آپ کے خان صاحب رہے ہوں، چاہے غیر مقلدین کا ٹولہ رہا ہو، ہر ایک کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو اس لیے میں تمام مکتب فکر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے آپس میں لڑنے کا نہیں ہے،
آپ اپنے جو اجتہادی اختلافات ہیں اپنے پاس رکھیے اور اس کو بیٹھ کر کے ہم اپنے گھر پر سمجھ لیں گے، لیکن جو عمومی مسائل ہے ان میں ہمیں متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس پر نہیں عمل کرتے، اگر پھر علماء دیوبند کے خلاف بھونکتے ہیں تو انشاءاللہ فرزندان اسلام شیخ الہند کے اولاد آج بھی زندہ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد آج بھی زندہ ہیں جو دندان شکن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔